الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 کے تحت ہم جنت کی اور جنت کی تھوڑی سی جو ہے وہ جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے لازم ہے کہ آدمی بندہ جنت کے سوٹیبل ہو جائے پہلے۔ جیسے اسپیس میں کسی کو لے جایا جاتا ہے تو اس کو اسپیس کے لیے پہلے بہت سی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ڈائجسٹر سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کے کھانے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جنت میں داخلے میں جو ہے اس میں بھی یہ سسٹم ہے، تو وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو حدیث مسلم شریف کی ہے کہ جنت میں جب بندہ داخل کیا جائے گا تو اس کی لمبائی تقریباً 90 فٹ ہوگی۔ کتنی فٹ ہوگی؟ 90 فٹ ہوگی، اور چوڑائی اندازہ یہ ہے کہ 21 فٹ ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یقینی بات ہے جب ایک آدمی 90 فٹ لمبا ہوگا، اگر یہ والی چوڑائی ہوگی تو کھمبا ہی بن جائے گا، تو اس کا حسن اسی وقت آئے گا کہ 90 فٹ کے ساتھ 21 فٹ کیا ہو، چوڑا بھی ہو، تب وہ صحیح سوٹیبل آدمی نظر آئے گا۔ اور ایسا لگتا ہے، یہ حدیث میں تو نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ جو حوریں ہیں وہ کافی لمبی لمبی ہیں، تو ان کے مناسب سے مردوں کو لمبا کیا جانا ہے۔ بخاری کی بھی روایت ہے اسی سے ملتی جلتی کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام بھی اس وقت جو ہے وہ 60 گز کے تھے۔ 60 گز کا مطلب 90 فٹ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ یہیں سے شروع ہوئے کہ آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت وہ 60 گز کے تھے، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنی اصلی پوزیشن میں داخل ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی عمریں جو ہوں گی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہمارے محدثین نے صحیح کہا ہے کہ عمریں تقریباً 33 سال ہوں لوگوں کی، اور داڑھیاں نہیں ہوگی۔ داڑھیاں نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کلین شیو ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ داڑھیاں نکلی ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ عورتوں کو داڑھی زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ آج بھی دنیا میں جو لوگ داڑھی نہیں رکھاتے ہیں اس کی ایک بڑی بیس جو ہے وہ عورت ہے۔ تو شاید اللہ عالم کہ ان کی اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت پہ جانے والوں کو داڑھیاں نہیں ہوں گی۔ تو ایج کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ 33 ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ گورے چٹے ہوں گے اور بندھا ہوا بدن ہوگا، مطلب ڈھیلا ڈھیلا ایسے نہیں ہوگا، ٹائٹ ہوگا، جس کے لیے آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مسلس ہو جائے، تو پیٹ ایک دم کرتے ہیں جم وغیرہ بچے لوگ، تو وہ بغیر جم کیے ہوئے یہ سب پوری سوٹیبل چیزیں وہاں پر داخل کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن پہ بال نہیں ہوں گے، بدن پہ بال نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری کیفیت کے بعد ان کو انٹری ماری جائے گی۔ جب یہ وہ انٹر ہوں گے تو قرآن مجید کی بھی آیت ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ ان کو گویا ویلکم کا ترانہ سنایا جائے گا، وہاں پہ لوگ ان کو ویلکم اور ریسیو کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو جنت کا جو داروغہ ہوگا وہ اس قسم کی باتیں ان سے کہ تم پر سلامتی ہو، اور تم ایک ایسے مقام پر داخل ہونے جا رہے ہو کہ جہاں ہمیشہ ہمیں تم کو رہنا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ داخل ہوتے ہی تم ٹینشن لے کر کے آؤ کہ معلوم نہیں کب گیٹ آؤٹ کا اور یہاں سے پرمٹ ہمارا ختم ہو جائے، تو وہ پروانہ پہلے ہی داخل ہوتے ہی سنا دیا جائے گا کہ یہاں سے داخل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ نکلنے کا کوئی بھی آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے، آپ نکلنے کی فکر میں نہیں رہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ داخل ہوں گے تو بخاری کی روایت ہے کہ خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول زمرۃ علی صورۃ القمر کلیلۃ البدر، رواه البخاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلا طبقہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جو لوگ ڈائریکٹ داخل ہونے والے ہوں گے، یہ ان کا ذکر ہے۔ انڈائریکٹ میں تو بہت سے لوگ بعد میں آئیں گے، تو ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ جو سب سے لاسٹ میں جنت میں آئے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جب گیٹ پر پہنچیں گے تو ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا
حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صادق ہیں اور امین ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے چہرے 14ویں رات کے مانند چمکدار ہوں گے. اور 14ویں رات سے مراد ہے، چاند سے مراد کیا ہے؟ چاند کو خوبصورتی کے لیے ہمیشہ تشبیہ دی جاتی ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے. اردو والے بھی کرتے ہیں اور عربی والے بھی کرتے ہیں. تو اردو والوں نے تو عربی والوں سے نقل کر لیا ہے، کیونکہ اردو بذات خود کوئی اپنی زبان نہیں ہے، اردو تو مکس اپ زبان ہے. تو اس نے ہر زبان کی اچھائیوں کو کیا کر لیا ہے؟ اختیار کر لیا ہے. تو چاند سے جو ہے وہ تشبیہ دی جائے گی. جب یہاں پہنچیں گے تو جیسے آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہر ایک علاقے کا کلچر الگ الگ ہے. اب جو گاؤں میں آتا ہے تو وہ گڑ رکھ دیتا ہے لا کر کے، پانی رکھ دیتا ہے، تھوڑا سا اور ایڈوانس ہوتا ہے تو بسکٹ وغیرہ رکھ دیتا ہے، جیسا جیسا جس کا کلچر ہوتا ہے. تو یہاں بھی جب داخل ہوں گے تو سب سے پہلی جو غذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کیا چیز ملے گی وہاں پہ جب یہ گیسٹ لوگ پہنچیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز دی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. آپ سوچیں گے یہ کون سی؟ کیونکہ آپ نے اس کو یہاں اہمیت دینی رکھی ہے. اب وہ مچھلی کی کلیجی جب وہاں بنی ہوگی اور وہ کیسی بنی ہوگی، یقینی بات ہے کہ جب پہنچتے ہی ریسیپشن پہ یہ معاملہ ہے تو کوئی خاص چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے کے بعد ہی یہ بات ہم سے بتائی ہوگی کہ جو پہلی چیز جو ہے وہ بطور غذا کے دی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. تو یہ سالن ہوگا. بخاری کی روایت ہے کہ اس کے سالن کے ساتھ روٹی بھی ہوگی. وہ مسلم شریف میں جو ہے وہ روٹی کا ذکر نہیں ہے، لیکن بخاری شریف پہ روٹی کا ذکر ہے. اور روٹی کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک روٹی ایسی ہوگی جیسی تمہاری پوری زمین، اور وہ پروردگار عالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوگا اور اس کو الٹ پلٹ کر رہا ہوگا. تو یہ روٹی اور یہ مچھلی کا سالن جو ہے یہ فرسٹ مومنٹ پہ جو ہے گویا کہ ریسیپشن کے طور پر یہ جنتیوں کو ادا کیا جائے گا. پوچھا گیا کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اور دوسری چیز کیا ہوگی اس مچھلی کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وہاں پہ جو ہے یہ بیل، گائے کا لفظ نہیں ہے، بیل کا لفظ ہے. تو اگر بقرہ کے معنی دونوں لے لیں تو دونوں معنی ہیں. بقرہ کے بعد لوگ بیل کے معنی بھی لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ جانور ہوں گے جو جنت میں ایک زمانے اس سے بہترین قسم کی فیڈنگ کرائے جا رہے ہوں، یعنی چرتے ہیں جنت کی گھاس. اب یقینی بات ہے کہ جہاں پہ مشک اور عنبر زمین ہوگی اور جہاں پہ اتنی خوشبو ہوگی پھر وہاں کی گھاسیں جب وہ کھا رہے ہوں گے تو اسی لحاظ سے ان کا گوشت بھی کیا ہوگا؟ لذیذ ہوگا. تو یہ جو جانور ہے یہ جانور جنت میں جب بہترین قسم کی غذائیں کھا رہا ہوگا تو دوسرا کھانا جو دیا جائے گا نا یہ بڑے کا گوشت ہوگا. تو پتہ چلا کہ جنت میں چھوٹے کے گوشت کے مقابلے میں بڑے کے گوشت کی ویلیو زیادہ ہے. جو حدیث میں ہے وہ بڑے کا گوشت کا ذکر ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور پینے کی جہاں تک بات ہے یہ پہلے مرحلے کی بات کر رہا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ صرف بیل کا گوشت ہی ڈیلی ملتا رہے گا. یہ تو ابھی صرف جو ہے نا کیا ہے انٹری مارا ہے آپ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پینے کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سلسبیل وہاں پر ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ہی عمدہ ہے، وہ پانی جو ہے وہ اس روٹی اور یہ سب کیا کہتے ہیں سبزی کا کوئی ذکر نہیں ہے. مسلمان لوگ جو گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے یہاں سے کھائیں گے تو وہاں بھی اچھا لگے گا. اب یہاں سے اگر تم سبزی کھاتے رہو گے تو وہاں سے سبزی پھر اچھی نہیں لگے گی، سبزی ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے وہاں تو پھر جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ہے. تو اس کا ایک جواب ابھی دے دیتا ہوں کیونکہ بار بار یہ بات آئے گی. وہاں بھی دل کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. مفتی شفیع علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں نے یا جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں سونا پہن رکھا ہے تو جنت میں ان کو سونا نہیں ملے گا. یہ حدیث سے باقاعدہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ دوستوں نے فرمایا نہیں ان کو سونا نہیں ملے گا. تو مفتی شفیع علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ پھر یہ جو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے وہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا دل چاہے، تو یہ دونوں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں. تو مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا کہ ایسے لوگوں کے دل کو تمنا ہی نہیں ہوگی کہ وہاں سونا پہنے جو یہاں پہن چکے ہیں. تو پتہ چلا وہاں بھی دل آپ کے قبضے میں اتنا نہیں کہ آپ پورے آزاد ہیں،
وہاں بھی ریموٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہی ہے. تو سبزی، کیونکہ کسی میں سبزی کا ذکر نہیں ہے، کوئی بھی حدیث میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، پالک والک بھاجی، میتھی بھاجی، پلکی تو کسی سبزی کا ذکر جو ہے وہ کھانے میں ملا نہیں. ہو سکتا ہے وہ بہرحال حدیث میں ملا نہیں تلاش کرنے کے باوجود. تو یہ جو ہے وہ سب سے پہلے مرحلے کی غذا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جو جنت کا سب سے کمتر درجہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے بھی موسیٰ کو بات بتائی، وہ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے بتائی، تو ہمارے نبی نے ہم تک پاس کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے اللہ کی یہ جو سب سے کم درجہ جنت میں جس کو دیا جائے گا اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ تم اپنا جنت میں اپنا پلیس پکڑو. تو بولے گا کہ اللہ جتنے لوگ ہم سے پہلے آئے نا وہ سارا آلریڈی کورڈ کر چکے ہیں، تو یہاں میری سمجھ سے کوئی جگہ ہے نہیں میرے لیے. تو پروردگار عالم اس سے کہے گا کہ نہیں، تمہارے نگاہ میں کوئی جو بادشاہت کا سب سے اونچا معیار ہے وہ ہمارے یہاں سب سے ادنا درجے کا معیار ہے، وہ تمہارے لیے ہم نے اکٹھا کیا، کیا تم راضی ہو؟ تب یقینی بات ہے کہ اندھے کو کیا چاہیے؟ دعا. وہ کہے گا اللہ ہم راضی ہیں، فوراً بولے گا جلدی سے کہ اللہ میں راضی ہوں. تو پروردگار عالم کہے گا اتنا تو میں نے کہا، اس کا دگنا تم کو دے دیا جائے. یقینی بات ہے کہ جب ایک ہی پر راضی ہے دگنے پہ تو مزید راضی ہے. بولے گا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. تو پروردگار عالم کہے گا اگر اس کا ہم 3 گنا تم کو دے دیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنی بات پیش کرے گا. تو پروردگار عالم آخری بات جو کہے گا کہ اگر میں تم کو اس کا 4 گنا دے دوں، کہے گا اللہ میں ہر حال میں راضی ہوں. 4 کہنے کے بعد پروردگار عالم آخری بات ڈائریکٹ کہہ دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کا 10 گنا تم کو دیتا ہوں جو جنت جو دنیا کا تمہارے ذہن میں ہے کیا ایسا کسی بادشاہ ہو سکتا، وہ 10 گنا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ یہ ادنا درجہ جنتی کو اتنی بڑی نعمت عطا کی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جب یہ نیچے والے کا یہ معاملہ ہے تو اوپر والے کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مرتبہ بات بتائی، اگر آپ نے میری بات نوٹ کی ہوگی، کہ کبھی کبھی کیا ہے کہ بہت زیادہ چیز جب ہوتی ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پوچھی کہ اللہ سب سے اونچا درجہ کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ وہ درجہ ایسا ہے کہ جن کو تمہارے دلوں نے سوچا بھی نہیں ہے، تمہاری آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور تمہارے کانوں نے سنا بھی نہیں ہے، وہ درجہ اس کو عنایت کیا جائے گا جو درجہ سب سے اعلیٰ ہوگا. تو یہ اعلیٰ اور ادنا درجہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. جنت کے اندر جو پھلوں کا ذکر ہے تو ایک روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جب پھل توڑے جائیں گے کسی بھی پھل کو، پہلی بات قرآن مجید کی تو آیت ہے کہ لہم فیہا من کل الثمرات، کہ جنت میں ہر ٹائپ کے پھل ہیں، اور پھل کی بھی کتنی کوالٹی ہے، ہر ملکوں کے الگ الگ پھل ہیں. کچھ پھل ایسے ہیں جو کامن ہیں، ہم لوگ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کھڑے ہو کر پھلوں کو دیکھتے ہیں تو کم سے کم 40% سے 50% پھلوں کے نام نہیں جانتے. وہ پھل ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ہم نے چکھا ہے اور نہ ان کا ہم حقیقت میں کیا، اگر وہاں پہ بورڈ نہیں لگا رہے تو آپ اس کا نام جانتے ہی نہیں ہیں. دنیا کے جتنے پھل پائے جاتے ہیں سب کے سارے جنت میں موجود رہیں گے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ لہم فیہا من کل الثمرات، کہ ہر ٹائپ کے پھل موجود ہوں گے. ایک جگہ قرآن مجید نے کہا کہ فاکہۃ مما یشتہون مما یتخیرون وفواکہ مما یشتہون ہے. تو کہ جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی اس قسم کے پھل موجود ہوں گے. جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں جو حدیث کی طبرانی کی روایت ہے، اور غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جیسے ہی ایک آدمی ایک پھل کو توڑے گا تو اس کی جگہ پہ دوسرا پھل فوراً ریکور کرے گا. کیونکہ اب جنت میں اتنے لوگ ہوں گے، اگر کسی درخت کا پھل زیادہ پسند آ گیا اور لوگوں نے توڑنا شروع کر دیا تو 5 منٹ میں پھل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ کیفیت نہیں ہوگی،
بلکہ پھل ٹوٹتے ہی اپنی جگہ پہ پھل جو ہے کیا موجود رہے گا. تو پھلوں کا ایک بہت عجیب و غریب انداز سے جنت پہ جو ہے نقشہ کھینچا گیا ہے, اور پھل کھانے والوں کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی, کیونکہ الگ الگ طریقے کا پھل ہوگا, اور 100 آدمی کے کھانے کی طاقت ہوگی ایک آدمی کو, کیونکہ 100 عورتیں بھی اس کو ملیں گی. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی 100 عورت کو نپٹانے کی طاقت رکھتا ہوگا. یقینی بات ہے کہ جب 60 فٹ 9 فٹ 90 فٹ لمبا ہوا ہے تو کھائے گا اسی لحاظ سے نا. بھائی 6 فٹ والا ابھی جب 1 کلو 2 کلو دن بھر میں کھا جاتا ہے, تو 90 والے کو اگر انٹو آپ 2 کر لیں گے تو 1.5 کنٹل تو کھانا چاہیے اس کو دن بھر. تو یہ جب 1.5 کنٹل کھائے گا تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے کی طاقت اس کی 100 آدمی کی ہوگی. مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے, اور اس کو 100 عورتوں سے صحبت کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی, ورنہ کھانے پینے بیکار ہو جائے. کھانے پینے کا کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے نا, لہٰذا ایک کھانے پینے کا رزلٹ وہاں برآمد ہوگا. پھر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جب اتنا کھائیں پیئیں گے تو ٹوائلٹ کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ہوتا ہے, جب کھائیں گے پیئیں گے آپ تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح حدیث میں ہے کہ بدن سے ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا, پسینہ ہوگا اور خوشبودار ہوگا, اور وہ پسینہ نکلتے ہی اپنے آپ ڈائجیشن ہو جائے گا. اور جو بات کہی گئی کہ بیویوں سے صحبت کی بات ہے, یہاں کوئی آدمی جو ہے نا وہ اس کو غسل لازم نہیں ہوگا, ورنہ غسل ہی کر کے مر جائے گا. تو غسل کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی, ناپاکی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا, ٹوائلٹ پیشاب پاخانے کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. بعد ازل کے بارے ہوتا ہے ڈکار آئے گی, اور اس ڈکار میں جو خوشبو ہوگی وہ مشک اور کستوری کے مانند ہوگی, اور اسی ڈکار سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, کھانا ختم ہو جائے گا. تو پھلوں کے بارے میں تو بیچ میں بات آ گئی بریکٹ کی, بات کہہ رہے تھے اس کو پہلے بول دیں تو بول دیا. گوشت کے بارے میں ہے, قرآن مجید کی بھی آیت ہے اور حدیث میں کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, پرندوں کے گوشت کا ذکر جو ہے وہ بہت کثرت سے ہے جنت کے بارے میں. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ پرندوں کا جو گوشت ہوگا نا وہ زیادہ تر جو ہے بھنا ہوا ہوگا, یعنی آئلی نہیں ہوگا, بھنا ہوا ہوگا. اور وہ بھننے کی کیفیت بعض لوگوں نے اپنے طور پر بتائی, حدیث میں تو نہیں معلوم ہو سکی, کہ کوئلے پہ جیسے بھونا جاتا ہے نا, کوئلے پہ جو چیز بھونی جاتی ہے وہ بڑی نیچرل ہوتی ہے, اور اس کے اندر بڑا سواد رہتا ہے, ٹیسٹ آتا ہے, کیونکہ اندر سودا پن ہوتا ہے. تو یہ جو پرندے کے گوشت ہوں گے یہ اس قسم کے بھنے ہوئے گوشت ہوں گے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, کہ ابوبکر تم کو معلوم ہے کہ وہ پرندے کتنے بڑے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ پرندے اتنے بڑے ہوں گے جیسے بختی اونٹ, بہت بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں. فرمایا کہ وہ پرندے اتنے بڑے ہوں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو چہرہ بنایا ہوگا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جو جواب دینے کا انداز ہے, اور کہا ابوبکر تم بھی وہ کھاؤ گے, وہ جو بختی اونٹ کے مانند بڑے بڑے پرندے ہوں گے وہ تم بھی کھاؤ گے. تو پتہ چلا کہ پرندے اتنی بڑی شکل کے, یقینی بات ہے کہ 90 فٹ والے کو کھانا, یہ بھی تو بار بار یاد رکھیں. آپ 6 فٹ کے لحاظ سے وہ سوچیں گے تو پرابلم آئے گی, جب 90 فٹ کے لحاظ سے سوچیں گے تو بولیں گے ایک دم سیٹیبل معاملہ ہے. تو 90 فٹ کے لحاظ سے سوچیے گا تبھی کھانا سمجھ میں آئے گا, ورنہ کھانا سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا یہ جو میں نے بتایا مسند احمد کی روایت, کہ والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان احدکم لیؤتی قوۃ 100 رجل, کہ ہر آدمی کو 100 آدمی کی قوت عطا ہوگی. فی الاکل والشرب والجماع, کھانے میں پینے میں اور صحبت کرنے میں 100 آدمی کی جو ہے وہ طاقت ہوگی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. علامہ ابن قیم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ روایت تو مسند احمد کی ہے, مسند احمد کی روایتوں میں بہت سی حدیثیں ضعیف بھی ہیں, بعض موضوع بھی ہیں. تو علامہ ابن قیم وغیرہ ایک ایسے یہ ہمارے اکابرین میں ہیں کہ یہ اگر کسی کو حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو پھر غلط کہنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہت ہی سوچ سمجھ کر کے لوگ تحقیق کر کے یہ بات ایک فائنل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوگ ایسے, بعض ہمارے ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں, بعض لوگ اس کو ضعیف بھی کہتے رہتے ہیں.
لیکن اگر یہ لوگ کسی حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو ان کی ایک کیا ہے، ہمارے اکابرین میں ان کی ایک اتھارٹی ہے۔ تو یہ تو کھانے کا ذکر ہو گیا۔ پینے کے سلسلے میں ہے، ایک تو پانی کل آپ کو بتایا تھا کہ 4 نہریں ہوں گی، شہد کی نہر الگ ہوگی، دودھ کی نہر الگ ہوگی، پانی کی نہر الگ ہوگی، اور شراب کی نہر الگ ہوگی۔ شراب جو ہے وہ الگ الگ طریقے کی شراب ہوگی، ختامہ مسک، اس کے اوپر جو ہے نا مشک کی سیل لگی ہوگی۔ پھر آپ قرآن مجید کہتا ہے کہ لا لغو ولا تاثیم، پینے کے بعد جو ہے نا وہ جھومنا نہیں شروع کرے گا، کیونکہ اگر پینے کے بعد جھومنے لگا تو وہ دنیاوی شراب ہو گئی۔ جو جنت کی شراب ہے، ہمارے مولانا کے بقول کہ جنت عیاشی کی ایک بہترین جگہ ہے۔ جنت کیوں؟ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا دل چاہے، کیونکہ تم نے یہاں زندگی گزاری جو ہمارا دل چاہا۔ تو منطقی بات یہ بنتی ہے کہ جب اللہ نے جو چاہا اس کے تحت آپ نے زندگی گزاری تو اس کا جواب اسی انداز میں ہونا چاہیے، کیا کہ اب تم کو وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہے، کیونکہ تم میری مان چکے ہو، اب لہذا میں تمہاری ماننے کے لیے تیار ہوں، جو تمہارا دل چاہے وہ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے منطقی لحاظ سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو شراب کے بارے میں ہے وہ قاسم بن مہین کہ جس سے نہ سر چکرائے گا، قاسم دہاقہ۔ یہاں تو کبھی کبھی فلائٹ میں شراب دیتے ہیں، کبھی کبھی کیا 2-4 فلائٹوں کو چھوڑ کر ساری دنیا شراب دیتی ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ تو شراب کی وجہ سے بکنگ کراتا، آپ کو معلوم ہے کہ کس فلائٹ کے ذریعے جانا ہے کہ جس میں زیادہ شراب ملتی ہے۔ تو جب وہ بیٹھ جاتے ہیں بغل میں تو وہ ایسا جو ہے نا فقیر کی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو کامرشل لوگ ہیں، وہ تو شراب دیتے ہیں، تو اس میں جیسے انہوں نے 1/3 شراب دیا نا تو 2/3 اس کے اندر جو ہے کیا کر دیا، سوڈا ملا دیا یا پانی ملا دیا۔ تو بار بار وہ مانگتے رہتے ہیں، تو وہ اتنی دور تک گھومتی رہتی فلائٹ کے اندر وہ کہ وہ اس کے پاس آنے میں پھر اس کو 15 منٹ لگتا ہے، 20 منٹ لگتا ہے، پھر وہ لائٹ آف کر کسی طرح ان کو بچاتے ہیں، کیونکہ جب جتنا پیتے رہتے ہیں وہ چڑھتی رہتی ہے، اب وہ چڑھتی رہتی ہے تو وہ مانگتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے سے ہی بھرا ہوگا، وہ کوارٹر آرڈر دینے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی کیا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ قاسم دہاقہ، کہ وہ ایسا کٹورا ہوگا اور ایسا گلاس ہوگا جو پہلے سے ہی کیا ہوگا، لبریز ہوگا۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کہا ہے، حدیث تو نہیں ملی، کہ پئیں گے اور ختم نہیں ہوگا۔ پئیں گے، جب پینے کی بات کیا ہونا چاہیے کہ اس کی کوانٹٹی جو ہے ختم ہونی چاہیے، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پئیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوگی، اور اتنی اچھی شراب ہوگی، اتنی خوشبو والی ہوگی، اتنی مست کرنے والی ہوگی، کیونکہ 100 کو سنبھالنے کے لیے مستی بھی چاہیے نا، یہ مستی یہاں سے پیدا کی جائے۔ جو پینے کی کیفیت ہے یہ بڑی ہی واضح انداز میں ہے کہ شراب بہترین قسم کی ہوگی، اور یہاں پر جو ہے اللہ نے جو منع کیا ہے اس کے اپنی اطاعت کے لیے منع کیا ہے کہ میری بات مانتے ہیں، اور دوسری بات اس کے بارے میں خود اس نے کہا ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب کا نقصان جو ہے وہ نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا اس نے ہماری ہی خیر خواہی کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو شراب یہاں نقصان کرتی ہے، نقصان کا جو اس کے اندر مادہ پایا جاتا ہے وہ وہاں نکال لیا جائے گا۔ جب وہ نکال لیا جائے گا تو پھر شراب ایک بہترین چیز بن جائے گی، یہی پروردگار اعظم وہاں جنت میں کر دے گا، اور وہ شراب ایک بہترین چیز بن جائے گی۔ جنت کی جو اندر کی کیفیت ہے، جنت میں جو لوگ ہوں گے، جو بسترے ہوں گے، قرآن مجید کہتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ یہ ارائک کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کمرہ جو دلہن کے لیے ہی سجایا جائے، ایک ایسا کمرہ جو اس نیت سے سجایا جائے کہ یہاں دلہن رہے گی، اس کو ارائک کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم وازواجہم، کہ وہ اور ان کے جوڑے فی ظلال، بہترین قسم کے سائے میں ہوں گے، اور ایک ایسا کمرہ ساتھ میں ہوگا جس میں ہوں گے کہ جو دلہن کے لیے اسپیشلی کیا کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ کہا گیا متکئین علی فرش متاعبھا من استبرق، اس کے اوپر جو گدے بچھے ہوں گے، آپ کے یہاں جو گدے بہت اچھے ہوتے ہیں تو بہت اچھے ہوں گے، تو انہوں نے کہا میڈیکیٹڈ ہے، تو وہاں بیماری کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بیمار کوئی نہیں ہوگا، چاہے جتنا شوگر کھاؤ، نہ شوگر ہونی ہے، نہ بی پی، نہ ہارٹ، بیماری کے سارے شر نکال دیے جائیں گے، تو بیماری ہونی نہیں ہے۔
تو وہاں میڈیکیٹڈ گدے کے بجائے ان گدوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ گدے نہایت نرم ہوں گے اور ریشم کے ہوں گے، اور ان کے اندر کا کپڑے کا ذکر ہے کہ وہ استبرق کا ہوگا۔ استبرق ایک بہت قیمتی کپڑا عربوں میں زمانے سے چلا تھا، آج بھی اسی نام سے لکھتا رہتا ہے، تو وہ کپڑا بڑا ہی قیمتی مانا جاتا ہے۔ بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم کہ جب نیچے والے کپڑا استبرق ہوگا تو اوپر کا عالم کیا ہوگا؟ عموماً ہوتا ہے نا کہ استر کا کپڑا کیا ہے، کوالٹی کم ہوتی ہے بنسبت اوپر والے کے۔ اوپر والے کا ذکر کرنے کے بجائے اس نے نیچے والے کا ذکر کر دیا کہ نیچے والا کپڑا استبرق ہوگا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ اوپر والے کپڑے کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر آیا ہے قرآن کی آیت ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، بہترین قسم کے گدے اور بہترین قسم کے جو ہے غالیچے ہوں گے جو کمرے میں اور بیڈ کے اطراف میں بچھے ہوں گے، ان کی کیفیت بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ پھر کہا فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، بعض لوگوں نے اس کا سرر مرفوعہ کی چارپائیاں اونچی اونچی ہوں گی، بعض لوگوں نے کہا ہے اللہ عالم کوئی حدیث ہے یا کہاں سے تشریح کی ہے کہ جب آپ بیٹھنا چاہیں گے تو وہ آپ کے لیول پر آ جائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں بیڈ ہوتے ہیں تو اس کو کرنا پڑتا ہے، بٹن دبایا تو نیچے ہو جاتا ہے پھر اوپر ہو جاتا ہے، یہ آٹو سسٹم پر پہلے سے سیٹ ہوگا۔ یقینی بات ہے 90 والا جب بیٹھے گا تو ویسے ہی 30-35 فٹ پر تو وہ بیٹھے گا نا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ 2 فٹ آئے نیچے، کیونکہ 90 فٹ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ 90 فٹ نہیں یاد رکھیں گے تو بہت ہی چیز ہے جب وہ شوٹ نہیں کرے گا۔ تو وہ جو چارپائی ہوگی وہ اوپر نیچے ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، تو بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد اس قسم کی چارپائی ہے۔ پھر آیا کہ نوارق مصفوفہ وزرابی مخصوصہ، کہ قالین صف در صف ہوں گے اور مخملی قسم کے قالین ہوں گے۔ یہ تو ہم صرف آپ کو الفاظ میں بتا سکتے ہیں، حقیقت میں اس کا اصلی نقشہ جو ہے نا، پہلی بات تو کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے سے فقیر ہیں، اب اتنا دنیا ہی میں اتنا اچھا نہیں دیکھا ہے تو جنت کا نقشہ کہاں سے کھینچ پائیں گے؟ اب جنت اگر دنیا کا بھی ہائی فائی دیکھا گیا ہوتا تو اس کے بعد کھینچتے تو پھر ہو سکتا ہے 10 گنا اس سے زیادہ کھینچتے نقشہ۔ تو پہلے سے ہی بوریا پہ اور چٹائی پہ اور دری پہ رہ رہے ہیں، وہ دری والا کتنا کھینچ پائے گا بیچارہ نقشہ، تو وہ زیادہ نہیں کھینچ سکتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں صرف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ورنہ ہم ان کو آپ کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے، کیفیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ اندر کے بیڈ روم کی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے آگے ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جنت میں ہم سب کی ملاقات فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔